الرحمن الرحیم مثنوی مولانا روم کا تعارف پیش خدمت ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ مثنوی مولانا کی اس کتاب نے مولانا کو حیات جاویدہ عطا کی ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی اس قدر بڑھی کہ تمام ایرانی تصانیف اس کے مقابلے میں ہی چوکر رہ گئیں۔ اس مثنوی کے کل اشعار کی تعداد 2666 ہے۔ یہاں پہ کم لکھی ہوئی ہے، ویسے بہت زیادہ ہے اس کی تعداد۔ مشہور یہ ہے کہ مولانا نے چھٹا دفتر ناتمام چھوڑ دیا تھا اور فرما دیا تھا کہ باقی گفت آیت بے زبان در دل ہر کس کے دارت نور جاں۔ جس شخص کی جان میں نور ہوگا اس مثنوی کا بقیہ حصہ اس کے دل میں خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اس پیشین گوئی کا مصداق بننے کے لیے ہندوستان کے ارباب علم و فضل نے بھی مثنوی کی طرز پر دفتر ہفتم لکھا ہے۔ ہمارے علم میں مفتی الہی باشقان دلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دفتر ہفتم اور مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دفتر ہفتم جو اسی بحر اور طرز میں منظوم کیا گیا ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ خود مولانا ہی نے کچھ عرصہ بعد دفتر ششم مکمل کر کے دفتر ہفتم تحریر فرمایا ہے۔ مثنوی کے لغوی معنی تو دو والا ہیں۔ اصطلاح میں اس نظم کو مثنوی کہا جاتا ہے جس کے ہر شعر میں دو قافیے ہوں، ایک پہلے مصرے میں ایک دوسرے مصرے میں۔ مولانا کی اس مثنوی کو مثنوی معنوی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں عالم معنی اور حوالے باطن کے اسرار و معارف کا تذکرہ ہے۔ مسائل تصوف اور اسرار و معارف کے بیان میں سلطان ابو سعید ابو الخیر کی رباعیات بھی مشہور ہیں۔ حکام سکیم ثنائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیقہ لکھا جو تصوف کی پہلی منظوم کتاب ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار نے تصوف کے موضوع پر مختلف مثنویاں تحریر فرمائیں جن میں منطق الطیر کو زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن اب اس موضوع پر سب سے زیادہ اہمیت مولانا روم کی مثنوی کو ہی حاصل ہے۔ اس مثنوی کی تصنیف کا سبب مولانا کے مرید حسام الدین چلپی بنے۔ چنانچہ مولانا نے دفتر اول کے علاوہ ہر دفتر میں ان کا ذکر کیا ہے۔ دفتر اول ختم ہوا تو حسام الدین کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثہ سے حسام الدین اس درجہ متاثر ہوئے کہ 2 برس تک افسردہ خاطر اور پریشان رہے۔ مولانا بھی اس عرصے میں خاموش ہے اور مثنوی کا کام رک گیا۔ پھر جب خود حسام الدین نے استدعا کی تو مولانا نے مثنوی کے دوسرے دفتر کی ابتدا کر فرمایا: مدت مثنوی تاخیر شد، مہلت باعث تاخوشیر شد، چون ضیاء الحق حسام الدین انا باز گردانی زوج آسماں، چون بے معراج حقائق رفتہ بود، بے بہارش غنچہا بشگفتہ بود۔ تیسرے دفتر کے شروع میں فرمایا: اے ضیاء الحق حسام الدین بیار، این سوم دفتر کے سنت صد شد سے بار۔ چوتھے دفتر کا آغاز فرمایا تو کہا: اے ضیاء الحق حسام الدین توئی کہ گزشت از مہ بنورت مثنوی۔ اور 5واں دفتر اس طرح شروع کیا کہ شاہ حسام الدین کے نور انجم است، طالب آغاز سفر پنجم است۔ اور 6 دفتر کی ابتدا ہے: اے حیات دل حسام الدین بسے، میل میچو شد بقسم سادسے، بقسم سادسے۔ 6 بھی مکمل ہو گیا۔ جیسا کہ اوپر گزرا، تحقیق یہی ہے کہ 6واں دفتر مولانا نے خود مکمل فرمایا اور اس کے بعد 7واں دفتر بھی تحریر فرمایا ہے۔ شیخ اسماعیل کیسری کو یہ 7واں دفتر 814 ہجری میں دستیاب ہوا۔ انہوں نے تحقیق سے ثابت کیا یہ خود مولانا کا ہی تحریر کرتا ہے اور شام و روم کے اہل علم نے اس کو تسلیم کیا، جس کی ابتدا ذیل شعروں سے کی: اے ضیاء الحق حسام الدین فرید، دولتت پائندہ فقرت برمزید، چونکہ از چرخ ششم کردی گزر، برتر از چرخ ہفتم کن سفر۔ مثنوی کی شہرت اور مقبولیت ایران کی 4 کتابوں کو جس قدر شہرت حاصل ہوئی وہ ایرانی کتب میں سے کسی کو حاصل نہ ہو سکی۔ شاہنامہ فردوسی، گلستان سعدی، دیوان حافظ، مثنوی مولانا روم، ان میں سے بھی مثنوی کو جو قبول عام حاصل ہوا بقیہ 3 کتابوں کو حاصل نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ فاضل علماء نے جس قدر مثنوی کی طرف توجہ کی اور کسی کتاب کی طرف نہ کی، اس مثنوی کی بڑی بڑی ضخیم شرحیں لکھی گئیں کشف الظنون میں جن کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ مولانا شبلی نے اپنی کتاب سوانح مولانا روم میں محمد افضل الہ آبادی، ولی محمد، مولانا عبدالعلی بحر العلوم اور محمد رضا کی شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ 1344 ہجری میں مرزا محمد نذیر صاحب عرشی نے مفتاح العلوم کے نام سے ایک ضخیم شرح 17 جلدوں میں تحریر فرمائی، اور اس سے پہلے مولانا احمد حسین کانپوری کی شرح بصورت حواشی شائع ہوئی، اور کلید مثنوی کے نام سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی دفتروں کی شرح شائع ہو چکی ہے۔ نیز میرات المثنوی از جناب تلمیذ حسین صاحب اور تشبیہات رومی اور حکمت رومی از ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بھی قابل قدر کتابیں شائع ہوئیں۔
مثنوی پڑھنے والوں کے لیے چند مفید باتیں ہیں۔ مثنوی ہم پڑھیں گے تو پہلے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ موسیقی سے متعلق بعض حضرت دل اس نظریے پر پہنچے ہیں کہ ایک خاص قسم کی موسیقی کے ذریعے روح اپنی ماہیت اور ماہیت حیات و کائنات میں متزن ہوتی ہے، اور موسیقی انسان کو اسی جسمانی واسطہ سے روحانی عالم میں پہنچا دیتی ہے۔ روحانی موسیقی بعض مذاہب میں جزو عبادت تک شمار ہوئی ہے، اس کو غذائے روح قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں سماع کے مسئلہ پر اکابر صوفیہ اور علماء نے بہت بحثیں کی ہیں اور جواز و عدم جواز کو ثابت کیا ہے۔ جہاں تک مولانا کا تعلق ہے وہ سماع راست کو جائز اور سماع ناراست کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا بر سماع راست ہر کس چیر نیست تامع ہر مرغ کے انجیر نیست، یعنی جس طرح ہر پرندے کو کھانے کو انجیر نہیں ملتی، اس طرح ہر کسی کو سماع سننے اور برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ سماع راست کی شرائط اکابر صوفیہ کے ملفوظات میں مذکور ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سننے والا عالی جذبات کا حامل اور سافل جذبات سے عاری اور عالی جذبات کی نشو و نما کے لیے روحانی غذا کا طالب ہو۔ موسیقی اس قسم کی ہو جو حیوانی جذبات کو نہ ابھارے اور روح کو اسفل سے اعلیٰ کی طرف لے جائے۔ مولانا نے مثنوی بانسری کے بیان سے شروع کی اور بانسری کے ذریعے اسرار و معارف کے جو مضامین پیدا کیے وہ کسی اور ساز سے پیدا نہ ہو سکتے تھے۔ بانسری کا تعلق روحانیت اور الوہیت سے ہندوؤں کے یہاں بھی مسلم ہے، چنانچہ کرشن جی کے ساتھ بانسری کا تصور اس حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ مولانا نے بھی بانسری کی تشبیہ سے روح کی ماہیت اور اس کے جذبات کو دل نشین اور دلسوز طریقہ پر پیش فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح بانسری کے دلسوز نغمے اس بنا پر ہیں کہ وہ اپنی اصل سے جدا ہو گئی ہے اور اس کے نغموں کا سوز و گداز نستاں سے جدا ہو جانے کی بنیاد پر ہے، اسی طرح روح انسانی چونکہ روح الارواح ہستی مطلق سے جدا ہو کر اس عالم شہود میں آئی ہے، لہذا اس کا اضطراب اور بے چینی بھی اسی بنیاد پر ہے، اور جب تک وہ اپنی اصل کی جانب واپس نہ ہو جائے گی اس کو سکون حاصل نہ ہوگا۔ وہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیہ کی منتظر ہے، جب تک اس کو یہ پیغام نہ مل جائے گا اس کو سکون اور چین نصیب نہ ہوگا، اور وہ بانسری کی طرح اپنے درد و فراق کا اظہار کرتی رہے گی۔ یہی مضمون جو مولانا نے شروع کیا مولانا کی پوری مثنوی میں پھیلا ہوا ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ لا الہ الا اللہ کے معنی اہل ظاہر کے یہاں تو یہ ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پرستش اور عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے، اس ذات واحد کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش شرک ہے۔ لیکن صوفیہ کا نزدیک لا الہ الا اللہ کے معنی لا موجود الا اللہ، یعنی عالم وجود میں صرف ذات واحد موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ کسی دوسری چیز کو حقیقی وجود سے متصف کرنا شرک اور کفر ہے۔ اب اس کے بعد یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ ممکنات اور وجود کائنات کی وجود مطلق وجود باری سے کیا نسبت ہے۔ جو صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں وجود مطلق ایک ہی ہے جو وجوب امکان قدیم حادث مجرد جسمانی مومن کافر طاہر نجس مختلف مظاہر ہیں۔ مظاہر میں ظاہر ہے یعنی ہر مذہب کا حکم جدا گانا ہے، مظاہر میں فرق کرنا لازمی امر ہے اور ہر مذہب پر ایک جدا گانا حکم لگانا ضروری ہے۔ طاہر پر طہارت کا حکم ہے تو نجس پر نجاست کا، کافر کے کچھ احکام ہیں تو مومن کے لیے دوسرے احکام ہیں۔ ہر مرتبہ از وجود حکم دارت گر فرق کے مراتب نہ کنی زندی کی، وجود کے ہر مرتبہ کا ایک حکم ہے، اگر تو مراتب کا فرق نہ کرے گا تو زندیق ہے۔ مولانا بحر العلوم نے وحدت الوجود کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا تمام موجودات عین ذات حق ہیں، ممکنات کے تعینات و تشخصات محض ایک پردہ ہیں، اگر یہ پردہ اٹھ جائے تو سوائے ذات حق کے کوئی وجود نہیں ہے اور یہ تمام عالم امکان نیست و نابود ہو جائے۔ قالی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید توضیح کرتے فرمایا صوفیہ کے نزدیک وجود سے مراد مصدری معنی نہیں کیونکہ وہ خارج میں موجود نہیں، معقولات ثانیہ ہیں، جس کا صرف وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے، بلکہ وجود سے ان کی مراد مابل موجودیت ہے۔ حضرت حق جل مجدہ اپنے وجود اور ممکنات کے وجود میں غیر کا محتاج نہیں ہے، اس کی ذات ہی خود اس کے وجود کی مقتضی ہے، اور اس طرح ممکنات کے وجود کی بھی اس کی ذات ہی مقتضی ہے۔ ممکنات کا مابل موجودیت کیا ہے؟ ان کے وجود سے ارادہ الہی کا تعلق ہے اور یہ ارادہ اللہ کی صفت ذاتی ہے جس کا مقتضا صرف اس کی ذات ہے، لہذا ممکنات کا مابحل موجودیت ذات حق کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب حضرت حق تعالیٰ کو ممکنات کا وجود بمعنی مابحل موجودیت کہنا بالکل حق اور درست ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیزیہ میں وحدت الوجود کی تشریح کی ہے، فرمایا کہ پہلے وحدت الوجود کے معنی سمجھ لو پھر حقیقت حال سمجھنا۔ وحدت الوجود کے معنی یہ ہیں کہ وجود حقیقی بے معنی ما ہوا ما بالموجودیت، نہ کہ معنی مصدری
ایک چیز ہے جو واجب ہے، واجب میں واجب اور ممکن میں ممکن اور جوہر میں جوہر، عرض میں عرض ہے، اس کی یہ اختلافات ذات کے اختلافات نہیں ہیں۔ جیسے سورج کی شعائیں پاک اور ناپاک پر پڑتی ہیں، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ حق ہے، کسی طرح بھی شرع کے مخالف نہیں۔ اس لیے اس وجود حقیقی میں سے ہر مرتبہ کا ایک جداگانہ حکم ہے۔ شرع شریف ہر مرتبہ کا حکم بیان کرتی ہے، بعض کو ہادی، بعض کو گمراہ کنندہ، بعض کو واجب الاطاعت، بعض کو واجب العصیان، بعض کو حلال، بعض کو حرام، بعض کو پاک اور بعض کو ناپاک قرار دیتی ہے۔ کوتا بھی سمجھتا ہے کہ یاد کے اختلاف کی وجہ سے، حالانکہ یہ قطعاً نہیں بلکہ شعور اور اعتبار کا اختلاف ہے۔ قرآن مجید کی چند آیتوں سے بھی اس مسئلہ کی صحت کے اشارات ملتے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ ان قریب ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں دکھائیں گے، ان کے اپنے درمیان بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا شاہد ہے؟ یاد رکھو یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے کی طرف سے شک میں ہیں۔ سنو، خدا ہر چیز پر حاوی ہے۔ نیز آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی شروع سے ہے، وہی آخر تک رہے گا، وہی ظاہر ہے، وہی پوشیدہ ہے۔ صوفیہ کا ایک گروہ ہے جو وحدت الوجود کے قائلوں کی باتوں کو سکر اور استغراق کی حالت پر محمول کرتا ہے اور وحدت الوجود کی واقعیت سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے بسا اوقات سالک کو وحدت الوجود کا احساس ہوتا ہے لیکن وہ نفس الامری نہیں۔ جیسا کہ سورج کی روشنی میں تمام ستارے چھپ جاتے ہیں تو دیکھنے والا صرف سورج کا وجود سمجھتا ہے، ستاروں کو معدوم سمجھتا ہے، حالانکہ وہ نفس الامر میں موجود اور منور ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جس کو وحدت الوجود سمجھ گئے ہیں وحدت الشہود ہے۔ ان دونوں نظریوں میں فرق یہ ہے کہ وحدت الوجود کے قائل تو دراصل وجود کی حقیقی تقسیم وجود واجب اور وجود ممکن کے قائل نہیں ہیں، اور وحدت الشہود کے قائل وجود ممکنات کے بھی قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ واجب الوجود کے مشاہدہ کے وقت ممکنات کے وجود مخفی ہو جاتے ہیں۔ وحدت الوجود کے مدعی وجود حقیقی اور ممکنات کی تشبیہ دریا اور اس کی موجوں اور بلبلوں سے یا رسی اور اس کی گرہوں سے دیتے ہیں۔ گفتم از وحدت و کثرت سخن گوئی برمز، گفت موج و کف و گرداب ہمانا دریاست۔ میں نے کہا کہ وحدت اور کثرت کی بات اشارہ میں کہہ دے، اس نے کہا موجیں اور جھاگ بھنور اور دریائی ہیں، اصل شہود شاہد و مشہود ایک ہیں، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں ہے مستمل نمود صور پر وجود بحر، یہاں کیا درا ہے قطرہ و موج و حباب میں۔ اور وحدت الشہود کے قائل وجود حقیقی اور ممکنات کے وجود کی تشبیہ کے تشبہ اصل اور اس کے سائے سے دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وحدت الشہود کو چند در چند اشاروں کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں گاؤں کے چودھری کا قصہ نقل کر کے اس حقیقت پر اشارہ کیا اور پٹ بیجنے کی حکایت میں بھی اسی حقیقت کو روشناس کرایا ہے۔ تو مزید انشاءاللہ ایک مقام پر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں مسلکوں کی تطبیق بھی کی اور فرمایا ہے کہ وحدت وجودی مرتبہ ذات میں درست ہے، وحدت الشہود تعینات کے درجہ میں واجب القبول اور صحیح ہے، لہٰذا دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ مزید انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔